وحی لے کے آتے ہو، تمہارا ٹھکانہ تو آسمانوں پر ہے، تم ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ وَأَشْهَرُ عِنْدَنَا مِنْهُ عِنْدَكُمْ، کہ ابو ذر آپ سے زیادہ اہل آسمان میں زیادہ مشہور ہے، یعنی زمین والے اتنے ابو ذر کو نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا، تو جبرائیل نے کہا اس لیے کہ لِکَثْرَتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ وہ سورہ توحید کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اسے وہاں پر مشہور کر دیا ہے۔ تو جو بھی اس دنیا میں اللہ کا تعارف کروائے گا، اللہ کائنات میں اس کا تعارف کروائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ابو ذر کا تعارف اور مشہورت، یعنی آج کل کا جو جملہ ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ، تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات اس دنیا میں کتنا بھی کوئی شہرت والا ہو، مگر آسمانوں میں شہرت اس کی ہے جو توحید پرست ہے، جو علی والا ہے۔ تو یہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ذکر علی زمین پر خفا لگتا ہے، علی ذکر علی سے تم زمین پر خفا ہوتے ہو، ذکر علی سے تم زمین پر خفا ہوتے ہو، آسمان پر چرچا ہے غلام علی کا۔ مولا علی تو اور بھی بلند ہیں، مگر مولا کے غلام جو ہیں ان کا چرچا ابھی آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اب امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریے کے ساتھ بھیجا، جب وہ واپس آئے تو سوال کیا گیا، تو انہوں نے شکایت لگائی مولا امیر کی کیا یا رسول اللہ ہر چیز ٹھیک تھی، مگر علی علیہ السلام ہر نماز میں سورہ توحید تلاوت فرما رہے تھے، ہر نماز میں سورہ توحید تلاوت فرما رہے تھے۔ تو رسول خدا نے پوچھا یا علی کیا ماجرا ہے؟ یہ ایسا کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز میں سورہ توحید کو پڑھتے تھے، قل هو اللہ کو پڑھتے تھے۔ تو مولا نے کہا لِحُبِّی لِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کیونکہ اس سورت کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، اس سورت کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے، اس سورت کے ساتھ میری محبت ہے، اس سورت کے ساتھ میرا عشق ہے۔ تو مولا نے کہا ما احببتها حتی احبک اللہ، کہ تو نے محبت اس سے نہیں کی جب تک کہ اللہ نے تجھ سے محبت نہیں کی، یعنی اللہ نے محبت کی ہے اسی وجہ سے تو نے سورہ توحید سے محبت کی ہے۔ اب میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کوشش کرتی ہے کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، مگر سورہ توحید کی فضیلت یہ ہے جو بھی پڑھے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ یا فضل کرتا ہے یا عدل کرتا ہے، اللہ یا فضل کرتا ہے یا عدل کرتا ہے۔ یہاں پر عدل یہ ہے کہ اللہ وہ کام کرتا ہے جو ٹھیک ہو، جس جگہ پر کوئی چیز رکھنا ٹھیک ہو وہاں رکھی جاتی ہے، جو چیز جس کے لائق ہو اسے وہی چیز دی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس کا ثبوت ہے اللہ اسے پہلے اس چیز کا مستحق بناتا ہے، اس چیز کا لائق بناتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کر سکے، مگر تجھے بھی کہتا ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کر، مگر ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہماری محبت ناقص، ہماری محبت محدود، ہماری محبت اپنے اذہان کے مطابق، ہماری محبت اپنی معرفت کے مطابق۔ وہ فضل کا اقرار کر کے، وہ فضل کا اظہار کر کے کہتا ہے تیری ادنا محبت کو، محدود محبت کو، ناقص محبت کو میں قبول کر کے تجھے اپنا محبوب بنا رہا ہوں، تجھے اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ جب اللہ محبوب بناتا ہے
خدا محبوب بناتا ہے تو پوری خدائی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس سے محبت کرے، اور جسے اللہ بغض رکھتا ہے پوری خدائی پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس سے بغض رکھے۔ تو ہم اس نظام کے قائل ہیں جس سے اللہ نے محبت کی، آج تک ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جن پر اللہ نے تبرہ کیا آج تک ہم ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ جن پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے آج تک ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ یہ ہے سورہ توحید۔ بس ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ توحید قل هو اللہ احد اللہ کا کلام ہے، یہاں خاکی تک کیسے پہنچا؟ بہت سارے عالمین کو سفر طے کرتے 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 زمین تک پہنچا ہے۔ بہت عالم ایسے گزرے ہیں جہاں سے یہ تنزل ہوا ہے۔ اعتقادنا میں شیخ صدوق کی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو قلم اپنی عبدیت کا اظہار کرتے اللہ کی طاعت میں حرکت میں آ جاتا ہے اور لوح پر کچھ نقش کر دیتا ہے۔ جب لوح پر نقش کر دیتا ہے تو اسرافیل کی پیشانی کا نام ہے لوح محفوظ۔ اسرافیل کی پیشانی کا نام ہے لوح محفوظ۔ جب اس میں حرکت آتی ہے تو میکائیل لیتا ہے، میکائیل سے جبرائیل لیتا ہے، پھر آسمانوں کا سفر کرتے کرتے ہمارے آسمان تک آ جاتا ہے، پھر زمین تک آ جاتا ہے، پھر وہ رسول خدا کو سنایا جاتا ہے، پھر وہ وہی سے دھلی ہوئی زبان جب حرکت میں آتی ہے تب سنتے ہو تم قل۔ واہ واہ واہ، یعنی اتنا عظیم خدا ہے جو تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے کلام کو اتنا تنزل کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا پست ہے، وہ اتنا عظیم ہے۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں اور تو کتنا پست ہے۔ پھر عظیم ہو کر بھی تجھ جیسے پست کو کہنا چاہتا ہوں تو میرا ہو جا، میں تجھے عظیم بنا دوں۔ تو ولو خاکی ہے، تو بشری ہے، میں ایسا پاک ہوں جو دیکھنے سے بھی پاک ہوں۔ میں چاہتا ہوں تجھے اپنی ظرف کے مطابق عظیم بنا دوں، مگر شرط ہے کہ تو میرا ہو جا۔ اور کل دوسرا رابطہ ہے، اللہ نے ڈائریکٹ بشر سے بات نہیں کی، کہا کل اے میرے رسول آپ کہہ دو، آپ کہہ دو۔ جو وسیلے کے منکر انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تو وسیلے کا منکر ہے تو جا قرآن خود خدا سے لے۔ تو کل یہ بتا رہا ہے کہ بشر اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کا نام ہے نبی، جس کا نام ہے نبی، جس کا نام ہے رسول، جس کا نام ہے امام۔ یہ رابطہ ہے، کیوں کہ وہ عظیم، کہ اللہ عظیم، تو خاکی، تو بشر، تو پست، تو وہ عظیم ہے۔ ڈائریکٹ کلام تو نہیں سن سکتا اور جا نہیں سکتا کیونکہ پست ہے۔ تو کوئی بیچ میں ایسا ہو جو کچھ ویسا ہو اور کچھ ایسا ہو۔ وہ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بشری لباس پہن کر اس کی صفات کا مظہر آتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ یعنی صفات میں اس جیسا ہو اور جسم و جسمانیت کالم میں تجھ جیسا ہو کہ تاکہ تو اس سے لے سکے۔ تبھی کہا قل هو اللہ احد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قل امام اس کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی قل اے اظہر ما اوحینا الیک ونبأناک بہ، کہ جو ہم نے تجھے وحی کی اسے ظاہر کر دے۔ یہاں پر لطیف نقطہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اظہر ظاہر کر دے، کیا؟ ما وہ چیز، اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی، فعل ماضی ہے۔ اظہر، میں اگر ایک دوست سے کہوں کہ بھائی وہ سامان تو ظاہر کرو، تو اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو کہیں قبلہ کون سی چیز ظاہر کروں، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ نے دی ہوتی تو میں ظاہر کرتا نا۔ تو کوئی چیز ہوتی ہے پھر ہوتا ہے اس کا اظہار۔ تو اللہ کہتا ہے اظہر، ظاہر کر دے، کیا؟ میری توحید کو، میری وحدانیت کو، میری عظمت کو، کیا ظاہر کر دے؟ جو تیرے پاس میری توحید پہلے سے ہے
تو جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء و طین، میں نبی تب سے تھا جب آدم خلق بھی نہیں ہوا تھا، ظاہر 40 برس کے بعد ہوا ہوں۔ اظہار نبوت 40 برس کے بعد کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات۔ صلی علی محمد۔ اظہار نبوت 40 برس کے بعد ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی 40 برس کے بعد ہوا ہے، تو بعد نہیں ہوا، پہلے نبی تھا، پہلے نبی تھا، پہلے توحید تھی، ہر چیز تھی، اس کا اظہار بعد میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک کل ہوا بس ایک دو جملے آپ کی ذمت ہے تمام، پھر آپ کی ذمت یہ اٹھا لیا تو آدھا گھنٹہ پھر لگے گا۔ ہوا یعنی کل ہوا، وہ اب یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں جو ہے یہاں پر تنبیہ کے لیے اور وا اشارہ ہے غائب کے لیے، یعنی رسول خدا کہنا یہ چاہتے ہیں وہ ایسا ثابت ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ تنبیہ ہے ثابت کے لیے اور ہاں غائب کے لیے، یعنی جسے تم خدا مانتے ہو کہ خدا وہ ہو جو ثابت بھی ہو، موجود بھی ہو، ہم اسے دیکھ بھی سکیں، تو پورے ان کے توحید کے تصور کو فقط ہوا نے قبرستان بنا دیا کہ وہ اللہ ایسا ہے جو ہے بھی، اس کی وجہ سے کائنات موجود ہے، مگر ایسا ہے جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہوا اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہوا ہے مگر ایک جگہ پر مجھے ہادہ بھی یاد آتا ہے، ایک جگہ پر مجھے ہادہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ کیا ہوا اور ہادہ میں ایک چیز مشترک ہے، اس میں بھی ہائے تنبیہ، اس میں بھی ہائے تنبیہ، وہاں پر واو غائب کے لیے اشارہ اور ذا محسوس کے لیے اشارہ، یعنی جب عبادت، جب توحید کی بات آئی، جب اللہ کی وحدانیت کی بات آئی تو رسول خدا نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ جب ولایت کی باری آئی کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، ماشاءاللہ، یعنی جب اللہ ایسا ثابت ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے اسے مان لیتے ہو، جو میں نے تمہیں دکھایا ہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہے ہاذا، ہوا اور ہاذا۔ اور یہاں پر آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ، بس یہ دو جملے ذمت فرمائیے گا، اللہ قل هو اللہ، بہت مطالب ہے مگر میں مختصر کر رہا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اہل بیت کو چھوڑتے ہو تو تمہیں یہ بھی طاقت نہیں کہ اللہ اکبر کی معنی کر سکو، تم اللہ اکبر کی معنی کر سکو۔ کسی نے میرے امام کے سامنے کہا اللہ اکبر، میرے مولا نے پوچھا اس کی معنی کیا ہے، میرے مولا سے اس نے کہا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ مولا نے کہا جب چیز ہی نہیں تھی کس سے بڑا تھا؟ تو مولا سے کہا مولا اس کی کیا معنی ہے؟ مولا نے کہا اللہ اکبر، اس کی معنی ہے یہ اللہ اکبر اے یوسف، وہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ تم ناقص اس کی توصیف بیان کر سکو، تم ناقص اس کی وصف بیان کر سکو، تم ناقص اس کی توصیف بیان کر سکو، اس سے اللہ بڑا ہے۔ اور ایک جملہ سنتے چلے جائیں کہ اللہ اگر امام کی یہ حدیث نہیں ہوتی، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر امام کی یہ حدیث نہیں ہوتی پوری امت مسلمہ یا کافر ہوتی یا مشرک ہوتی۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، تعاون کی ضرورت ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں اگر امام کی جو اب حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتی، یہ نہ ملتی، امت مسلمہ پوری کی پوری کافر ہوتی یا مشرک ہوتی۔ کیوں؟ میرے امام سے جب ہشام نے پوچھا مولا کے خدا کے اسماء کے بارے میں بتائیے تو مولا نے کہا کہ اللہ مشتق ہے الہ سے۔ مولا نے فرمایا اسم غیر المسمى، کہ اسم مسمى کے غیر ہوتا ہے، یعنی میرا نام ہے محمد باقر تو یہ اسم ہے، میری ذات مسمى ہے، اسم جدا ہے مسمى جدا ہے۔ مولا نے فرمایا جو بھی اسم ایک ہوتا ہے مسمى اسے جدا ہے، جو عبد الاسم دون المعنی، جو بھی اسم کی عبادت کرے اور معنی کو چھوڑ دے فقد کفر، اس نے کفر کیا۔
اس نے کفر کیا. پھر مولا نے فرمایا کہ اگر ابد الاسم والمعنی اگر دونوں کی عبادت کرتا ہے تو اس نے شرک کیا ہے, یعنی دونوں کو اکٹھے کر کے اس کی عبادت کی ہے. اگر ابد المعنی دون الاسم فذاک التوحید, اگر اسم کو چھوڑ دے اور معنی کی عبادت کرے یہی تو توحید ہے. تو اگر امام کی, میرے چھٹے مولا کی یہ حدیث نہیں ہوتی تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا تو کوئی مشرک ہوتا. یہ میرے امام کا شکر بجا لاؤ کہ ظاہراً ان کی وجہ سے پھر بھی مسلمان کہلاتے ہو, پھر بھی ظاہراً ان کی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہو.